سر میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں سر. آپ ایک نا انجینئر محمد علی مرزا نے ایک نہج البلاغہ کا ایک پیج نکالا تھا جس میں کہا جی کہ حضرت عمر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ عمر کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ ممبر پہ بیٹھے رہیں، مطلب یہاں پہ رہیں. وہ کچھ الٹا سیدھا سا کہا تھا، لیکن جب آپ نے کہا تو آپ نے بڑا بہترین بتایا اور سارا جی واضح کر کے بتایا کہ بھی اس طرح نہیں تھا. علی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھاگ جاؤ گے اس لیے تم نہ جاؤ. یہاں پہ ایک اور سر ہے کہ بھی ایک مولوی نے کہا کہ بھی کشف الامہ جلد 2 پیج نمبر 300 میں جو عبد الحسن بن علی بن عیسیٰ بن فتح ارملی جو ہے اس نے کوئی کہا ہے کہ بھی امام باقر علیہ السلام نے کہا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے، اس طرح سے سر. تو وہ میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ ڈاؤن مائنڈیڈ سا ہو گیا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کوشچن کیا سر. اوکے، آپ کو دکھا دیں گے. دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کشف الغمہ والی، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، وہ مسند احمد بن فضائل احمد والی حدیث ہے، مخالفین کی حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، ابو الحسن علی ابن عیسیٰ الاربلی کی کتاب، جز نمبر 2. یہاں پر وان عروہ سے عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے جی ہاں کہ وہی بات کہ امام باقر علیہ السلام نے کہا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، ابو بکر بہترین صدیق ہیں. ٹھیک ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت انہوں نے نقل کی. تو یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے کتاب کشف الغمہ کے افتتاح میں، اس کے مقدمے میں، جز نمبر 1 چھاپ دار الاضواء، یہاں پر اس کی یہ مقدمۃ المؤلف ہے، یہاں پر اس کا مقدمہ ہے. یہ کہتے ہیں وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ النَّقْلِ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُورِ لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى تَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ. کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جتنی احادیث لائی ہیں، میں نے اکثر اس میں میں نے اعتماد کیا ہے جمہور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے. جمہور کس کو بولتے ہیں؟ اکثریت. جو عام مسلمان اکثریت ہیں ان کی کتابوں پہ میں نے اعتماد کیا ہے، تاکہ ان کے کتابوں سے میں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق روایات نقل کروں، تاکہ مخالفین پہ میں حجت لے کے آؤں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ مصنف نے خود کہا ہے. اور یہی حدیث جو نعم الصدیق والی حدیث ہے فضائل صحابہ، جو احمد کی فضائل ہے، جلد نمبر 1 چھاپ دار ابن الجوزی میں، ملاحظہ فرمائیے. اب بھلے عروہ ابن عبداللہ سے وہی حدیث 655 عروہ ابن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ما قولک فی حلیت السیوف، ہم تلواروں کی کیا کریں؟ تلواروں کی جو ہے زینت، حلیہ بولتے ہیں زینت، حلیت السیوف، تلوار کو زینت دیں. تلوار میں مثلا نقش و نشان بنائیں، اس کو زینت دے دیں، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لا بعث قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، ابو بکر جو صدیق تھے انہوں نے اپنے تلوار کو انہوں نے اس کو ڈیکوریشن کیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو بھائی اس کو تلوار سے کیا کہوں؟ اس نے کبھی جنگ کی ہے زندگی میں؟ فقلت وتقول الصدیق، میں نے پوچھا کہ آپ صدیق کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق 3 مرات. وہی حدیث ہو بہو، یہ مخالفین کی کتاب ہے. اربلی صاحب سے بہت پہلے احمد بن حنبل نے اپنے کتب میں لایا ہے، اور اربلی صاحب نے خود کہا ہے کہ میں مخالفین کے کتب سے نقل کر رہا ہوں. تو وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، وہ مخالفین کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا آپ کو بات؟ آپ کو وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. مصنف اپنے کتاب میں وہ خود کہتا ہے کہ میں مخالفین کی حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں اس کتاب میں. پھر اسی اور یہ فتح کشف الغمہ میں ملاحظہ، یہ کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360. ٹھیک ہے نا، وان عروہ ابن عبداللہ، وہی نعم الصدیق والی روایت جو ہے، کہ کوئی سند بھی ذکر نہیں کر رہے عروہ ابن عبداللہ. تو یہ جو حدیث ہے یہ مخالفین کی حدیث ہے، شیعوں کی حدیث نہیں ہے. بہت مہربانی آپ کی.